شادی کے بعد سسرال والوں نے میری جاب ختم کروا دی اور کہا کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں ڈاکٹر تھی اور بڑی مشکل سے میں نے 1 سال قید میں گزارا اور پھر موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ آئی۔ میں ہسپتال میں جاب کرنے لگی، سوچا شوہر سے خلا لے کر دوسری شادی کروں گی۔ جب ایک دن 11 سال کی بچی کو میرے پاس لایا گیا، وہ حاملہ تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، تب اس نے اپنے اسکول بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کا بیگ کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ اس نے آج میرے کالج میں مہمان خصوصی کے طور پر میرے چچا کو اعزازی طور پر بلایا گیا تھا، کیونکہ وہ بااثر سیاسی شخصیت تھے۔ لیکن مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ان کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھری اور خوشگوار چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر کے کان میں کچھ کہا تو پروفیسر نے یکدم میری طرف دیکھا تو پھر انہیں جواب دیا تو چچا کا منہ ایسے بن گیا کہ جیسے کوئی کڑوی گولی کھا لی ہو۔ غصے کی وہ کیفیت جسے وہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے مجھ سے ڈھکی چھپی نہ رہ سکی۔ میں یہ بھی جان گئی تھی کہ ان کا موڈ اس قدر خراب کیوں ہو گیا ہے۔ میرے لیے اب یہاں پر مزید 1 سیکنڈ اور بیٹھنا محال ہو گیا، تو میں نے نادیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں آنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے فوراً اٹھی تو نادیہ ایک دم پریشان ہو کر بولی، یار کیا مسئلہ ہے، ابھی تو آ کر بیٹھے ہیں، اتنی مشکل سے سیٹ ملی ہے، پھر تمہیں پتہ ہے یہاں پر ساری سیٹیں فل ہو جانی ہیں، اور کینٹین پر جا کر کیا کریں گے، ابھی تو اتنی بھوک بھی نہیں لگی، ٹھہر کر چلتے ہیں نا۔ میں اسے مزید جواب دیے بغیر ہی اٹھ کر جانے لگی تو ایک دم نادیہ ہڑبڑا گئی اور مجھے آوازیں دیتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آلپ کی، لیکن میں فوراً ہی حال سے باہر آ گئی۔ وہ مجھے اب بھی روکنے کا کہتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور جب اس کی آوازیں دینے کا سلسلہ نہ رکا تو میں غصے سے اس کی طرف پلٹی اور بغیر بات کیے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تو وہ چونک پڑی اور پھر میرے قریب آئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا، وہاں سے کیوں اٹھ کر آ گئی ہو؟ تو میں نے اسے آہستہ سے کہا کہ یہاں سے چلو، وہاں پر بتاؤں گی۔ ہمارے ارد گرد تمام اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہی گروپ کے تھے ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے ان سے بھی زیادہ چچا کی فکر تھی کہ کہیں وہ باہر نکل کر نہ آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھنے لگا۔ ہم کینٹین میں داخل ہوئے تو خلاف توقع آج رش کم تھا۔ ہم نے کونے میں رکھی ہوئی ٹیبل چیئر خالی دیکھ کر شکر کے کلمے پڑھے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ نادیہ نے بیٹھتے ہی مجھے کہا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے، تم اس قدر پریشان ہو کیا، وہاں کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ پھر اپنی ہی بات پر وہ ہنس پڑی تو میں پریشان ہو کر بولی، بھوت سے بھی 2 ہاتھ آگے کی چیز دیکھ کر بیٹھی ہوں، بس دعا کرو سب خیر ہو۔ تو وہ میری بات پر ایک دم حیران ہوتے ہوئے بولی، اب بتا بھی دو، کیا سسپینس پھیلا رہی ہو، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے کہ تم اس قدر پریشان ہو؟ تم نے سفید شلوار قمیض میں سر پر ایک بڑی سی پگ پہنے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا ہے جس کی بڑی بڑی سیاہ مونچھیں تھی؟ تو ایک دم سے بولی، ہاں دیکھا ہے، بالکل پنجاب کا کوئی چودھری لگتا ہے، شکل و صورت اور ڈریسنگ سے تو لک ویسی ہی آ رہی ہے جیسے ہم پی ٹی وی کے ڈراموں میں کسی چودھری کو دیکھتے ہیں۔ کڑک دار ڈریس، تلے والے کھسے اور بڑی سی کلف والی پگ، کلائی پر راڈو واچ، یہ تو بالکل وہی کردار تھا۔ تم نے یہ سب ٹی وی ڈراموں میں دیکھا ہے، لیکن یہ کردار اپنی پوری روایتی سوچ کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہے۔ کیا مطلب؟ نادیہ نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہ کہ یہ موصوف میرے چچا ہیں۔ تو میری بات سن کر نادیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سٹی والے انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، ریلی؟ تو مذاق تو نہیں کر رہی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق والی بات ہے؟ وہ مجھے سنجیدہ انداز میں دیکھ کر ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی اور پھر بولی، ایسے کردار پی ٹی وی کے ڈراموں میں نظر آتے ہیں جب انہیں ایک روایتی سخت گیر باپ کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹیوں کی تعلیم پسند کی شادی پر بے تحاشا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی بیٹیوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہاں میرے چچا کو مجھ پر اعتراض رہتا ہے۔ ہمارے گھر کے فیصلے بھی ایسے کرتے ہیں
جیسے خدا نہ خواستہ میں یتیم ہوں تو تمہارے امی ابو کیوں نہیں بولتے؟ وہ کیا بولیں؟ جب آپ کا کوئی رشتہ دار اتنا امیر کبیر اور بااثر ہو تو مروب ہونا تو بنتا ہی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا ہے، انہیں ہم نے نہیں بتایا تھا کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں، تو اس میں کیا حیرانگی والی بات ہے؟ یہ تو کافی باعزت پروفیشن ہے۔ بات باعزت پروفیشن کی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ میں اس وقت بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس دن میں میڈیکل کالج سے جلدی ہی اپنے گھر آ گئی، لیکن جو ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تو بلیک کلر کی پراڈو کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پاؤں من من کے بھاری ہو گئے۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ڈرائنگ روم سے چچا کی آواز سننے کے بعد میرے پورے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کمرے سے نکلتی ہوئی امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ان کے چہرے پر شدید تناؤ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ امی تیزی سے میری طرف آئی اور سرگوشی میں بولی، تمہارے چچا اندر آئے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کے سامنے جانے کی؟ تو میں نے بے بسی سے کہا، امی باخدا مجھے علم نہیں تھا کہ چچا کو مہمان خصوصی کے طور پر تقریر میں بلایا گیا تھا۔ وہ میرے بالکل ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جاتی ہی نہ۔ امی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں ابا کی آواز آئی، بھائی چائے لانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو امی ایک دم سے جی اچھا کہہ کر کچن کی طرف مڑی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم جا کر چچا کو سلام کرو، چچی بھی آئی ہوئی ہیں۔ امی کے کچن میں جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آئی کہ اپنے کپڑے بدل لوں، لیکن ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا چچا زاد کزن شاہ زیب بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا۔ اس کے اچانک اندر داخل ہونے پر میں دہل سی گئی۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو تم کالج میں پڑھتی ہو؟ بلے بھی بلے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شہر میں آ کر تم لوگوں نے خوب اپنے پر پرزے نکال لیے ہیں۔ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ تو وہ عجیب طنزی انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرایا، اچھا تو پڑھی لکھی لڑکیوں کی طرح اب تم بھی ہمیں اپنے تیور دکھاؤ گی؟ اب تمہیں ہمارے انداز بھی برے لگیں گے؟ تم کل کو بولو گی کہ تم بھی زہر لگتے ہو؟ تو میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ تو اس میں غلط بھی کیا ہے؟ دو چار جماعتیں تم بھی پڑھ لیتے تو کم از کم کمرے میں آنے کی تمیز تو سیکھتے۔ کیوں کمرے میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ ایسی کیا زبردستی کر ڈالی ہے جو تم مجھے اتنی باتیں سنا گئی ہو؟ وہ عجیب مذائقہ خیز انداز میں ہنسا، جانے کیوں میں اس کی ہنسی سے چڑ سی گئی۔ تمہارے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ اگر بتاؤں گا تو پھر تمہیں مرچیں لگیں گی۔ وہ مجھ پر نظریں گاڑ کر بولا تو مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ تم باہر جاؤ، میں آتی ہوں۔ کیوں اب تمہیں ہمارا یوں اپنے کمرے میں آنا بھی برا لگتا ہے؟ تم صاف صاف بتاؤ نا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل سب باہر بیٹھے ہیں اور ہم یوں کمرے کے اندر، تو یہ کوئی اتنی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم سے اپنی مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولا، میں تو بس یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کالج آنے جانے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسے سرخاب کے کون سے پر لگ جاتے ہیں کہ وہ خود کو 30 مار خان سمجھنے لگتی ہیں۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی تم نے سنبھالنا تو چولہا چوکا ہی ہے، اس لیے جو تھوڑا بہت چہرے کا رنگ بچ گیا ہے اسے اپنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے پر بال ختم مت کرو۔ میں ذرا سانولے رنگ کی تھی اور میں جانتی تھی کہ کوئی اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا یہ کزن اس کے باوجود میرے ارد گرد پھرتا رہتا تھا، حالانکہ خاندان کی کئی خوبصورت لڑکیاں اس پر مرتی تھی اور یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر میری طرف آنا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ مجھے اکثر اس کی باتیں بہت زیادہ غصہ دلاتی تھی، اسی لیے جب اس نے
میرے چہرے کی رنگت پر چوٹ کی تو میرے دل میں ٹیس سی اٹھی، تو میں نے ایک دم سے اسے کہا میں پڑھنے لکھنے کے بعد چولہا چوکا سنبھالوں یا جاب کروں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ بھر گیا اور وہ میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے اس سے مطلب ہے یا نہیں یہ تو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، اس وقت تک جتنا ہواؤں میں اڑنا ہے اڑ لو، پھر جس دن کسی کبوتری کی طرح تمہارے پر کاٹ کر میرے پاؤں میں ڈال دیا جائے گا تو اس دن میں تمہیں ان تمام باتوں کا جواب دوں گا۔ اور یہ بات کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو اس کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی، پھر مجھے اس کی باتوں پر شدید غصہ آیا، نہ جانے یہ خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے میں اس پر مری جا رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی اپنی باتوں سے اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، بلکہ ہمیشہ اسے یہ بتایا کہ وہ میرے لیے انتہائی غیر اہم ہے۔ میں غصے سے تلملاتے ہوئے کھڑی تھی کہ اچانک امی کمرے میں آئی اور غصے سے بولی کہ تم ابھی تک یہیں پر کھڑی ہو، میں چائے بنا کر اندر دے آئی ہوں، لیکن تم ابھی تک اپنے چچا کو سلام کرنے نہیں گئی، کتنی بری بات ہے، اب تو انہیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ تم گھر آئی ہوئی ہو، کیا چاہتی ہو ان کے جانے کے بعد تمہارے باپ تربیت کے نام پر میری مزید بے عزتی کرے۔ میں کپڑے چینج کرنے والی تھی امی کہ وہ شاہزیب کمرے میں آ گیا اور فضول باتیں کرنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ امی پریشان ہو کر بولی تو میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مزید دیر کرنے کی، بس جیسی ہو ویسی ہی چلو، ویسے بھی وہ اٹھنے ہی والے ہیں۔ تو میں نے اپنے سر پر بڑی سی گھر والی چادر اوڑھ لی اور ڈرائنگ روم میں جوں ہی قدم رکھنے والی تھی کہ اچانک چچا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بھائی صاحب آپ کی بیٹی نے تو پورے کالج میں میرا سر ہی جھکا دیا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، تو میں وہاں پر جاتا ہی نہ، ہمارے خاندان کی بیٹیاں تو حویلی کی عزت ہیں، ان کا کام گھر سنبھالنا ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنا نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری روایات کیا کہتی ہیں، لڑکیوں کا اس طرح کالج جانا، وہ بھی میڈیکل جیسے شعبے میں، یہ ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف کام ہے۔ تو ابا نے انتہائی نرم لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، زمانہ بدل گیا ہے بھائی ریاض، آج کل لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے یا آپ کے خیالات؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاندان میں لڑکیوں کو یوں آزاد چھوڑ دینا ہماری روایت کے خلاف ہے۔ تو ابا کا انتہائی نرم لیکن منتشر لہجہ مجھے سنائی دیا، ہم نے اسے آزاد نہیں چھوڑا، بس ہم نے یہی ارادہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا پڑھ لے، پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر ڈاکٹر بننا، بھائی صاحب لوگ کیا سوچیں گے؟ اور ویسے بھی پڑھی لکھی لڑکیاں بہت سرکش ہوتی ہیں، میں نے تو اکثر پڑھی لکھی لڑکیوں کو ایسا بھی دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے میں فوراً ہی اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم میں چچا اور چچی شاہزیب کے ساتھ میرے والد اور والدہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ماحول انتہائی تناؤ بھرا تھا۔ میں نے سلام کیا تو چچا نے مجھے گھور کر دیکھا اور بڑے ہی اوکھے انداز میں جواب دیا، جبکہ چچی نے تو مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ کالج میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں کیا؟ اور کوئی کالج نہیں ملا تھا جہاں پر اسے داخل کروایا جاتا؟ تو ابا ایک دم سے بولے، ہم تو خود یہی چاہتے تھے کہ اس کا کالج لڑکیوں والا ہو، لیکن اس قسم کی جو تعلیم ہوتی ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں اور پھر خوش قسمتی سے اس کالج میں اس کا نام آ گیا، گھر کے نزدیک بھی تھا تو یہاں اس کا داخلہ کروا دیا گیا۔ اس سے پہلے کچھ چچا کوئی جواب دیتے، چچی نے ایک دم منہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، اب اٹھیں دیر ہو رہی ہے۔ تو چچا ایک دم کھڑے ہو گئے، ان کے جاتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ ابا ان کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ خدا خیر ہی کرے، ریاض بہت ہی غصے سے نکلا ہے، ابا جان اندر آ کر بولے تو امی ایک دم سے تلملا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ہم آخر کب تک چھپاتے؟
ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جانا تھا۔ اپنی تو کوئی اولاد پڑھا نہ سکے اور چاہتے ہیں کہ پورا خاندان ان پڑھ رہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، لائق ہے، آگے پڑھنا چاہتی ہے، تو اس میں آخر برائی کیا ہے؟ امی میری سائڈ لیتے ہوئے بولی تو ابا ایک دم سے ان کی طرف دیکھ کر غصے سے بولے، مت بھولو ہمارے خاندان پر کتنے احسانات ہیں، اس کے تم تو بس ہو ہی طوطا چشم، فوراً دوسرے دن ہی اگلے کی نیکی بھول جاتی ہو۔ یاد ہے جب تمہارا آپریشن کا ٹائم تھا تو میرے اسی بھائی نے 1,00,000 روپیہ میری ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ 1,00,000 روپیہ اگر انہوں نے آپ کی ہتھیلی پر رکھا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ان کے کئی عزائم ہیں جو آپ ابھی تک نہیں جانتے، لیکن مجھے سب دکھائی دے رہا ہے، تو ابا ایک دم بفر کر بولے، تم عورتوں کی بس شک کرنے کی عادت نہیں گئی۔ سچی بات ہے، گھٹیا خاندان کی عورتیں جب بیاہ کر لائی جائیں تو وہ نہیں بلکہ ان کا حسب و نسب بولتا ہے۔ ساری زندگی تم نے میرے خاندان کو برا بھلا ہی کہا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل کے ارمان پورے نہ ہوئے۔ تو امی ایک دم رونے لگی۔ آخر آپ کو سامنے والے کی حقیقت نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ آپ کو تھوڑے بہت پیسے دے کر آپ کا منہ بند کر دیتا ہے، جبکہ گاؤں والی زمینوں پر آپ کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا ان کا۔ آپ نے کبھی بھی اپنا حق نہیں مانگا۔ ان زمینوں سے جو بھی نفع و منافع ہوتا ہے وہ سب کا سب آپ کا بھائی لے لیتا ہے۔ آپ نے کبھی حساب کتاب مانگا؟ ان سے اگر سالوں بعد وہ کچھ پیسے آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے تو کون سا احسان ہے؟ یہ رقم آپ کے حصے کی زمین سے ہی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ کی طرح بیوقوف بنا ڈالتا ہے۔ تو ابا غصے سے باہر نکل گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ تو امی ان کے جانے کے بعد رونے لگی۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر میں دکھی ہو گئی۔ امی آپ کو کیا ضرورت ہے ابا کے سامنے بولنے کی، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے؟ تو پھر بات کرنے کا فائدہ؟ تو امی اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، کب تک چپ کر کے یہ تماشا دیکھتی رہوں؟ آخر تمہارے ابا کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کا چھوٹا بھائی انہیں تھوڑا سا فائدہ دے کر کتنا بڑا نقصان کر جاتا ہے؟ اب یہیں سے دیکھ لو، پڑھا ہم رہے ہیں، سارا خرچہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ایک پائی بھی ان سے نہیں لیتے، پھر بھی انہیں ہمارے گھر کے ہر معاملے پر اعتراض رہتا ہے۔ آخر ابا کب اس گھر کے سربراہ کے طور پر اپنے گھر کے معاملات کو مینج کریں گے؟ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن بات ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ بڑا ہو۔ ایسے کب تک چلے گا؟ تو اب یقین کرو کہ بہت تھک گئی ہوں۔ تو میں نے ایک دم سے امی کو تسلی دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، ذرا سا مزید تنگ ہوئی تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، لہٰذا میں فوراً انہیں لے کر کمرے میں آ گئی اور انہیں لیٹنے کا کہا، اور کمرے کی لائٹ آف کر کے میں باہر آ گئی اور اپنے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ لیکن یہ باتیں سوچ سوچ کے میرا دماغ پڑھنے کی طرف بالکل بھی راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں میڈیکل کالج سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی گاڑی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالے رنگ کی پجارو میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ہوئے شاہ زیب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، آ جاؤ، میں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے انداز پر تھوڑا سا شبہ ہوا کہ جیسے اس نے کچھ پی رکھی ہے، تو میں ایک دم سے چونک سی گئی اور میں نے اسے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی لائبریری جانا ہے، کچھ کتابیں ایشو کروانی ہیں، تو ٹھہر کے گھر جاؤں گی۔ لیکن وہ ضد ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لائبریری چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی صورت بھی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اور آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا لب و لہجہ انتہائی بھاری تھا کہ جیسے اس نے کوئی نشہ آور چیز لے رکھی ہے۔ دوسرا، اس کا انداز بھی ٹھیک ٹھاک بہکا ہوا تھا، لہٰذا میں نے محتاط ہونے میں عافیت سمجھی اور اسے ایک دم خدا حافظ کہہ کر میں فوراً اپنی یونیورسٹی کے مقابل پتلی گلی میں گھس گئی اور تیزی سے وہاں سے جانے لگی۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو شاہ زیب کی گاڑی ابھی بھی کھڑی تھی اور وہ مجھے انتہائی غصیلی بھری نظروں سے
ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شکار اس کے ہتھے سے نکل گیا ہو۔ میں نے لائبریری تو نہیں جانا تھا، بس ایک بہانہ کیا تھا۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ کچھ دیر اور گزرے تو پھر میں واپس بس اسٹاپ کی طرف جاؤں۔ میں بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچنے لگی، اگر یوں روز روز ہوگا تو پھر کیا کروں گی؟ اس طرح تو میرا تماشا ہی بنتا چلا جائے گا۔ میں نے گھر پہنچ کر امی سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کا بھلا کام ہی کیا تھا تمہارے کالج جانے کا؟ پتہ نہیں امی، لیکن آپ ابا سے بات کریں کہ وہ اسے سمجھائیں کہ یوں منہ اٹھا کر میرے کالج نہیں جانا۔ تو امی ایک دم سے غصے سے بولی، تمہارے ابا کو سمجھانا کوئی آسان بات ہے کیا؟ میں تو ویسے بھی ان کے بھائی یا ان کی اولاد کے بارے میں کوئی بات بھی کر دوں تو انہیں لڑ جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم خود ابا سے اس حوالے سے بات کرو۔ امی وہ نہیں سنیں گے، آپ تو جانتی ہی ہیں۔ میں نے پریشانی سے امی کو بتایا تو امی انتہائی غمگین آواز میں بولی، کاش تمہارے ابا کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی اور اس کی اولاد کو عزیز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی اور بیوی کو بھی عزت دینی ہے، ان کے مقام کو بھی سمجھنا ہے، تو پھر دکھ ہی کس بات کا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، اس بات کا بھی حل نکل آئے گا۔ میں آج کے بعد کالج جاتے وقت اپنا گاؤن پہن کر جاؤں گی اور محتاط انداز میں کالج سے باہر نکلوں گی۔ تو امی کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی۔ ابھی اس بات کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور میرے امتحان شروع تھے کہ اچانک چچا اور چچی مٹھائی کی ٹوکریاں لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں اس دن گھر پر ہی تھی اور پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ چچا اور چچی کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتے تھے، لیکن اب ایک ہفتے میں دوسری دفعہ ان کے آنے کا مقصد میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ امی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ خدا خیر کرے، مجھے ان کا اپنے گھر آنا اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی دہل کر بولی تو میں نے انہیں کہا، یہ اتنی مٹھائیوں کی ٹوکری لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو امی بولی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، ابھی تمہارے ابا آ جائیں تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ویسے آج تمہاری چچی بھی بڑے طریقے سے بات کر رہی ہیں، شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی انسان سمجھا۔ تو امی کی بات پر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ واقعی چچی کا رویہ مجھے بھی کافی عجیب لگا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی میرے سلام کا جواب دینا تو دور کی بات، میری طرف دیکھنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن آج تو انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا تھا، اور یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ ان کے ساتھ شاہ زیب نہیں آیا تھا، تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے بھی جب وہ آتا تھا تو بلا وجہ ہی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا، اسی وجہ سے مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ایک تو وہ بالکل ان پڑھ تھا اور اوپر سے اس کی باتیں بھی انتہائی گھٹیا ہوتی تھی کہ میرا دل ہی برا ہو جاتا۔ اسے پڑھی لکھی لڑکیاں بہت بری لگتی تھی، لیکن خدا جانے وہ مجھ میں کیوں دلچسپی لیتا تھا۔ تو میں اپنے خیالوں سے چونکی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ چچا آئے ہیں تو وہ ایک دم خوش ہو گئے، لیکن اندر جانے سے پہلے بولے کہ کھانے کا انتظام کرو، جبکہ میں اور امی اچھے سے جانتے تھے کہ چچا اور چچی ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ خدا جانے اس میں کیا بات تھی، لیکن جب بھی ہمارے گھر آئے ہم نے جو چیز بھی بنائی، چاہے وہ چائے تھی یا کھانا، وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اور ایسے ہی اٹھ کر چلے جاتے۔ کئی بار مجھے ان کا اس طرح سے جانا انتہائی متکبرانہ لگا۔ ہر دفعہ اتنی گرمی میں جل بھن کر امی ان کے لیے ابا کے حکم پر کھانا تیار کرتی اور وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے میں مجھے کئی بار غصہ بھی آتا کہ جب وہ ہمارے گھر سے کچھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے تو پھر ابا ہم سے کیوں محنت کرواتے ہیں۔ ابھی بھی وہ کھانے کا کہہ کر خود آرام سے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تو امی میری طرف دیکھنے لگی، اب کیا کریں، کھاتے تو وہ کچھ ہے نہیں، خواہ مخواہ اس گرمی میں کون سڑے گا۔ ابھی دن کا سالن بنا کر میری تو اپنی حالت پتلی ہوئی پڑی ہے۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، جب آپ جانتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کھاتے تو پھر اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ کر کے بیٹھ جائیں۔
ابا کچھ بولیں گے تو میں خود انہیں بتا دوں گی کہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائنگ روم سے خوشی کی ملی جلی آوازیں آئی تو میں اور امی جان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابا کی ڈرائنگ روم سے آواز آئی، وہ امی کو بلوا رہے تھے تو امی ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، فٹافٹ اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور پھر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ میں بھی امی کے ساتھ ساتھ گئی، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر جانے کی بجائے دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ ایک دم چچا نے امی کو دیکھتے ہی کہا، بھرجائی مبارک ہو، آج سے آپ کی بیٹی ہماری بہو بن کر ہمارے گھر آنے والی ہے۔ تو امی ایک دم سے چچا کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مہین تو ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی ابھی تو اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے۔ تو چچا امی کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، یہ مردوں کے فیصلے ہوتے ہیں بھرجائی، ہمارے خاندان میں عورتیں مردوں کے معاملے میں نہیں بولتی۔ ٹھیک ہے آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس خاندان کی روایت کو توڑتے ہوئے ہم مردوں کے درمیان بولیں۔ ہم نے خوشخبری آپ کو سنانی تھی سو سنا دی، بات ختم۔ بات ختم نہیں ہے ریاض، آپ میرے دیور ہی نہیں بلکہ میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی بھی سمجھتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ مردوں کے درمیان کی باتیں ہوں گی، لیکن اس وقت معاملہ میری بیٹی کا ہے۔ میں آپ کے خاندان کے کسی مسئلے میں نہیں آنا چاہتی، نہ بولنا چاہتی ہوں، لیکن جب بات میری بیٹی کی ہوگی تو میں ضرور بولوں گی۔ مجھے ابھی مہین کی شادی کرنی ہی نہیں ہے، وہ خیر سے ابھی اپنا میڈیکل کرے تو اس کے بعد سوچوں گی۔ تو چچا ابا کی طرف دیکھ کر بولے، کمال ہے بھائی صاحب، آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ابا ایک دم سے گڑبڑا کر بولے، ارے نہیں ریاض، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بھابھی ذرا بڑبولی ہے۔ تو امی ایک دم سے ابا کی بات سن کر بولی، اس میں بڑبولی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ خود سوچیں، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا ہو جانا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی کا بغیر کسی سفارش کے کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ خاندان بھر میں واحد ہماری بچی ہے جو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، اس کی آنکھوں میں کتنے بڑے بڑے خواب ہیں، بھلا ہم ان خوابوں کو کیوں نوچیں؟ بس میں اسی لیے تعلیم کے خلاف ہوں بھرجائی۔ یہ دیکھو میری بیوی اللہ میاں کی گائے ہے، بیٹھنے کا کہتا ہوں تو بیٹھ جاتی ہے، کھڑے ہونے کا کہتا ہوں تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں تو اپنا حال دیکھ لیں، خاوند مشرق کہتا ہے تو آپ مغرب کہتی ہیں، خاوند اس رشتے پر خوش ہے تو آپ ناخوش ہیں۔ اسی لیے میں لڑکیوں کی زیادہ تعلیم پر خوش نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پھر ہر معاملے میں نقص نکالنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ دیکھو ریاض، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی پڑھ لکھ جائے اور بس۔ بس کتنا پڑھائیں گی بھابھی، پڑھ لکھ کر بھی تو آخر اس نے اپنی بیٹی کو بیانا ہی ہے کہ نہیں، یا اس کی کمائی کھانے کا ارادہ ہے؟ بیٹی کے سر میں چاندی اترنے سے پہلے ہی اسے رخصت کر دیں تو اچھا ہے۔ امی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ابا کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، خاموش ہو جاؤ بدبخت عورت، تم نے اب ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بہتر ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت ڈرائنگ روم چھوڑ کر چلی جاؤ، میں ماہین کا رشتہ شاہ زیب سے پکا کر چکا ہوں۔ اب بات ختم۔ تو امی روتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلی، جبکہ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا مجھ سے پوچھے بغیر ہی اتنا بڑا فیصلہ کر دیں گے۔ امی نے میری طرف دیکھا، شدت غم سے ان کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس سے گزر کر چلی گئی، جبکہ میں پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرا رشتہ ابا نے زبردستی طے کر دیا تھا اور اس صدمے سے امی بیمار پڑ گئی تھی۔ میں اپنی تعلیم، کیریئر اور ماں کی بیماری میں گھن چکر بن کر رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ ابا کو سمجھانا بالکل ہی فضول تھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہم سے زیادہ چچا اور اس کی اولاد کو اہمیت دی تھی۔
اس لیے میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ گھر میں مزید بدمزگی پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ میں خاموشی اختیار کر لوں جب تک امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ امی چپ چاپ ایک رات ایسی سوئیں گی کہ پھر کبھی نہیں اٹھیں گی۔ طلاق کے ڈراوے تو ابا انہیں اکثر دیتے ہی رہتے تھے، لیکن کبھی محفل میں بیٹھ کر ابا نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ امی اس بات دوہری اذیت برداشت نہیں کر سکی اور ایسا ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ امی کے جانے کے بعد ہمارے گھر کا تو شرازہ ہی بکھر گیا۔ چند دنوں کے بعد جب میری حالت بحال ہوئی تو میں نے دوبارہ سے کالج جانے کی تیاری کی۔ ابا میرے پاس آئے، دو ٹوک الفاظ میں مجھے کہا کہ اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو تمہیں ایک شرط پر اجازت ملے گی۔ میں نے خالی خالی نظروں سے ابا کی طرف دیکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑی اور ابا سے مخالفت مول لینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خواب جو امی نے میرے لیے دیکھ رکھے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ اور ویسے بھی کرنی تو ابا نے اپنی ہی مرضی تھی، لہٰذا دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ خدایا کوئی ایسی بات میرے سامنے نہ آ جائے جو میری برداشت سے باہر ہو۔ ابا مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر آہستہ سے بولے، سوچ لو، اگر میری شرط مان لو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، ابا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ابا بولے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اب بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہو، ڈاکٹر بننا چاہتی ہو کہ نہیں؟ تو میں نے ایک دم سے کہا، کیوں نہیں ابا، یہ تو میرا خواب ہے اور سب سے بڑھ کر امی کی خواہش تھی اور میں اپنے جیتے جی اس خواہش سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تو ابا بولے، ٹھیک ہے، تو پھر میری شرط یہ ہے کہ تم اس تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد شاہ زیب سے شادی کر لو گی۔ اگر تو تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو تم آج سے ہی کالج جا سکتی ہو، لیکن اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر یاد رکھو میں تمہیں کالج جانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا اس قدر سخت دل ثابت ہوں گے۔ امی کے جانے کے بعد بھی انہیں یہ احساس نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنی پڑھی لکھی بیٹی کو ایک ان پڑھ کے ساتھ بیاہ رہے ہیں۔ انہیں اپنے بھائی کی خوشی تو نظر آ رہی تھی، لیکن میری خوشی کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ سراسر ایک سودا تھا، لیکن انتہائی تکلیف دہ، مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے ہاں کر دی اور ابا کو کہہ دیا کہ وہ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی، لیکن جب تک میں تعلیم مکمل نہیں کر لیتی آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ تو ابا نے کہا کہ مجھے منظور ہے اور یوں مجھے کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ میں جب ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب کر رہی تھی تو چچا نے ابا سے کہا کہ اب بہت ہو گیا انتظار، بس ہم اگلے جمعے کو نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ابا نے ہاں کر دی، لیکن جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت روئی۔ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ میری تقدیر لکھی جا چکی تھی جو بالکل ہی ان پڑھ تھا اور سب سے بڑھ کر کے میں اسے شدید ناپسند کرتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی جاہل ہی تھا، لیکن خدا جانے ابا کو اس جاہل انسان میں کیا نظر آتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی پرواہ نہیں کی اور مجھے شاہ زیب کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں جو شہر کی پلی بڑی تھی اب گاؤں کی اس بڑی سی حویلی کی چار دیواری کے اندر ایک قیدی کے جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس شادی میں نہ تو چچا کی کھوئی خواہش کا عمل دخل تھا اور نہ ہی چچی کا، بلکہ شادی سراسر شاہ زیب کی ضد پر ہوئی تھی اور شاہ زیب کو بھی مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اس نے شادی ضد میں کی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ شادی اس نے مجھ سے میرا غرور توڑنے کے لیے کی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں اسے اگنور کرتی ہوں اور شاید اپنے کالج میں ہی کسی کو پسند کرتی ہوں۔ تو اس سے یہ بات کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ پورے خاندان میں اتنے ہینڈسم لڑکے کے ہوتے ہوئے میں باہر دیکھوں۔ لہٰذا اس نے اپنے والدین پر شدید دباؤ ڈال کر یہ شادی کر تو لی اور مجھے کہنے لگا کہ تم چاہے جتنی مرضی بڑی ڈاکٹر بن جاؤ،
यहाँ तुम्हारी हैसियत वही है जो हम तुम्हें देंगे। गोया हर किसी की नज़र में मेरी हैसियत एक जूती के बराबर भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी यूं बदल जाएगी और कांटों से भरी राह गुज़र मेरा मुकद्दर बन जाएगी। जिससे निकाह हुआ वो तो मुझसे निकाह करके ही भूल गया। हवेली में थोड़ी देर के लिए आता और महीनों महीनों गायब रहता। वो शहर वाले घर रहता था, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मैंने सुन रखा था कि शहर वाले घर में उसने किसी शहरी लड़की से निकाह कर रखा है। मैंने इस पर एहतजाज करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम कौन सी शक्लो सूरत में प्यारी हो, वो तुमसे बंधा रहे। हवेली की नौकरानी जितनी औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए शुक्र करो हवेली में रखा हुआ है। वो तो मर्द है, चाहे तो चार चार शादियां कर सकता है। तुम्हारी जुर्रत ही क्या कि तुम इस पर पाबंदी लगाओ। गोया उसे अपने घर वालों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। वो बाहर जो मर्जी करता रहे, मेरे साथ जितना बदतरीन सलूक करे वो इसमें आज़ाद है। तो मैं चुप कर गई। मैंने बहुत बार अब्बा से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब्बा खुद ही मुझसे रब्ता नहीं करना चाहते हों। मुझे तो हवेली से अब्बा को फ़ोन करने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब्बा तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना, या मिलने के लिए आ सकते थे। लेकिन मुझे ब्याने के बाद वो कभी भी मुझे मिलने के लिए हवेली नहीं आए। मैं हैरान थी कि वो इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं। फिर उड़ती उड़ती खबर मिली कि अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन हैं। तो मैं उस दिन अपनी माँ के लिए बहुत रोई, जिसने सारी ज़िंदगी अब्बा के इशारों पर गुजार दी और एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारा। और अब्बा की दूसरी बीवी इस घर में खुशी खुशी रह रही है। दूसरी तरफ मैंने हाउस जॉब करने की इजाज़त मांगी। मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, मैं डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मेरे सास और ससुर ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें तुम्हारा शौहर इजाज़त देता है तो तुम ज़रूर करो, लेकिन अगर वो तुम्हें इजाज़त नहीं देता तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि मैं किससे इजाज़त मांगूं, जो महीना महीना घर नहीं आता, फ़ोन नहीं उठाता, तो इससे कैसे बात की जा सकती है। मैंने उनसे कहा कि मैं शाहज़ेब के शहर वाले घर जाना चाहती हूँ, मैं वहीं पर उससे बात करूँगी। लेकिन मेरी सास ने मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी और कहा कि मैं हवेली से बाहर कदम नहीं निकाल सकती, अब तो मरकर ही यहाँ से जाऊँगी। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस हवेली में बहू बनकर नहीं बल्कि एक कैदी बनकर आई हूँ, जिसे अपनी मर्ज़ी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। मैं अभी इसी इंतज़ार में थी कि शाहज़ेब आए तो इससे बात करूं। हालांकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि शाहज़ेब किस किस्म का इंसान है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो थी कि शायद वो इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सके। वैसे भी मैंने कभी आम रवायती बीवियों की तरह गिले शिकवे नहीं किए थे। वो बाहर जो भी करता मैंने कभी बाज पुरस नहीं की थी, तो इस नाते मुझे यकीन था कि वो इस मामले में मेरा साथ ताउन करेगा। और खुदा खुदा करके जब वो एक दिन वो हवेली आया तो मैंने उसका मूड देखते हुए इससे इजाज़त तलब की कि मैंने मुश्किल से मेडिकल की डिग्री हासिल की है, तो मैं इसमें प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर का कहका लगाते हुए हंसने लगा और फिर इंतहाई संजीदगी से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, तो कि तुम्हें इजाज़त दे दूँगा और फिर तुम शहर आ जाओगी? तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें इस हवेली के अंदर रहना है। भूल जाओ कि तुमने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है। ना तो तुम्हें प्रैक्टिस की इजाज़त है और ना ही शहर आने की। मैं उसकी बातें सुनकर रोने लगी और कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ दगा किया है। शादी के वक्त तुमने और तुम्हारे वालिदैन ने वादा किया था कि मुझे जॉब करने से नहीं रोकोगे। तो वो इंतहाई तंज़िया अंदाज में बोला, ऐसे वादे करने को कौन से मुश्किल हैं। तो मैंने अफसोस भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें डर नहीं कि तुम अपने अहद से मुकर गए हो, अल्लाह की बारगाह में क्या शक्ल लेकर जाओगे। तो वो गुस्से से बोला, बीबी बात यह है कि तुम्हें
बीवी होने के नाते वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। अगर तुम हुक्म अदूली करोगी तो इसका खमियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम डॉक्टरी की तालीम भूल जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इतनी बड़ी हवेली है, यहाँ पर रहो, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी तुम्हें हमारे मुताबिक ही गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ज़िंदगी रो कर गुजारो या हंस कर, ये तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर वो तो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे हवेली की सारी दीवारें मुझ पर आ गिरी हों। मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रो पड़ी कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद तो नहीं था। मैं तो डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना चाहती थी और यही मेरी माँ का ख्वाब भी था। लेकिन अब मैं कहाँ से कहाँ आ गई। क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका दिखा। मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है, मुझे इस कैद से बचा ले। मैं रात भर रोती रही और रोते रोते मैं सो गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं हवेली की दीवार फलांग कर बाहर जा रही हूँ और ये देखते ही मेरी आंख खुल गई तो मैं हड़बड़ा कर उठ गई। ये कैसा ख्वाब था जिसे देखकर मैं पसीने में शराबूर हो गई। मेरे हवास थोड़े से बहाल हुए तो मैंने सोचा कि इस ख्वाब में मुझे एक इशारा मिला है। मैं जितना इस ख्वाब पर सोचती जा रही थी उतना ही मुझे लगा कि मेरे तमाम मसाइल का हल यही है कि मुझे जल्द अज जल्द इस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी एक ऐसे रिश्ते में बंद कर नहीं रह सकती थी जहां मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। चुनाचे एक दिन मैं मौका पाकर हवेली से भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। अब्बा के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इन्होंने तो जीते जी मेरे से सारे नाते ख़त्म कर डाले थे और मुझे यकीन था अगर मैं उनके घर चली भी गई तो वो इसकी इत्तला मेरे ससुराल वालों को दे देंगे और फिर शायद मेरी हवेली वाले ऐसे ज़ंदान में डाल दें जहाँ से निकलना मेरे लिए कभी भी मुमकिन ना हो सके। मैं छुपते छुपाते गाँव से बाहर निकल आई, लेकिन शायद हवेली वालों को इसकी इत्तला हो गई थी, इसलिए मुझे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यकीनन वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊँ। सामने एक हाईवे थी, लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं सड़क के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी का इंतज़ार कर सकूं, क्योंकि मेरे पीछे कदमों की आवाज़ें मुझे बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो वो लोग मेरे सर पर आन पहुँचेंगे और फिर मेरा अंजाम क्या होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अचानक सड़क के साथ भागते भागते मुझे एक झोंपड़ी नज़र आई तो मैं रुक गई। इस झोंपड़ी में से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आ रही थी। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं ना चाहते हुए भी अंदर चली गई तो मैंने देखा वहाँ पर एक फ़कीर रोते हुए बार बार दुआ मांग रहा था। मैं इस झोंपड़ी के कोने में छुप कर बैठ गई कि अचानक फ़कीर की नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा कि एकदम उसकी आवाज़ झोंपड़ी में गूंजी, ये कबूलियत का वक्त है, जो मांगना है मांग ले। तो मैंने एकदम से हाथ उठाकर जो ही दुआ शुरू की, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा पीछा करते कदमों की आवाज़ झोंपड़ी के करीब आ रही थी। वो हवेली के मुलाजिम थे, क्योंकि मैंने इनमें से दो की आवाज़ पहचान ली थी। इनमें से एक ने कहा कि इस झोंपड़ी के अंदर जाकर देखो। तो ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर इनमें से कोई भी झोंपड़ी के अंदर आ जाता तो मुझे देख लेता, क्योंकि ये झोंपड़ी इतनी बड़ी नहीं थी और ना ही इसमें छुपने की कोई जगह मौजूद थी। मैंने आंखें बंद करके अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये झोंपड़ी के अंदर ना आए और मैं खैर आफियत के साथ शहर चली जाऊं। मैं न जाने कब तक ये दुआ दिल ही दिल में दोहराती रही कि अचानक मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि झोंपड़ी के बाहर अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही, जैसे बाहर कोई भी मौजूद ना हो। अचानक सड़क पर मुझे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो फ़कीर ने एकदम से अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। बजा बच्ची, अल्लाह की अमान में
रहो। तो उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन बाहर निकल आई। देखा तो एक मेहरान गाड़ी थी जिसमें दो मियाँ बीवी सफ़र कर रहे थे, और गाड़ी किसी फ़नी खराबी की वजह से ऐन बिल्कुल झोंपड़ी के सामने आकर रुक गई। मैं भागकर उनके करीब गई और उनसे बोला कि मुझे जान का ख़तरा है, मुझे अपने साथ ले जाएं। तो गाड़ी में मौजूद खातून ने फ़ौरन मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया और अपने साथ ही मुझे बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ठीक हो गई तो इस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की। दौरान सफ़र मुझे पता चला कि वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, और जब मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई तो वो दोनों बहुत अफसोस करने लगे। वो मुझे अपने घर ले गए। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों एक बहुत बड़ी कोठी में बिल्कुल तन्हा रहते थे और अपने अस्पताल में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं भी उनके साथ अस्पताल में काम करूं, लिहाजा मैंने भी वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे पता चला कि शाहज़ेब का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो मुझे उसके मरने की तो खुशी हुई और ना ही अफसोस, लेकिन बस मैं खुद को आज़ाद आज़ाद महसूस करने लगी। मैंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश की। इसमें इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत बड़ा हाथ था, जो मुझे बेटी कहते ही नहीं थे बल्कि बेटी समझते भी थे। शायद ये उनकी मोहब्बत का ही असर था कि मैं बहुत जल्द एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।